یہاں پر شیطان جو راستے سے ہٹاتا ہے اس کی کئی صورتیں، نماز کے راستے سے ہٹا دینا، دین کے راستے سے اسے نکال دینا، طلب علم کے لیے نکلا تھا اس راستے سے اسے ہٹا دینا، یہاں تک کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ شیطان روزانہ عصر کے بعد اپنی مجلس سجاتا ہے، پانی پہ اس کا تخت بچھایا جاتا ہے، پانی پہ تخت بچھاتا ہے، اور جو بڑا شیطان ہے اپنے سارے ذریت اولاد جو بھی اس کی گروپ ہے تو گرو گھنٹال جمع کرتا ہے سب کو اور پوچھتا، رپورٹنگ لیتا ہے کہ کیا 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 آج، کس کو بہکا ہے، کتنے لوگوں کو جھگڑے میں ملوث کیا، کتنوں میں کیا کیا کیا۔ تو فرمایا گیا کہ وہ شیطان سب کی رپورٹنگ لیتا رہتا ہے، ایک شیطان بڑھ کر کہتا ہے آج میں نے شوہر بیوی میں جھگڑا کرا دیا۔ شیطان کہتا ہے اچھی بات ہے، شاباش، اچھا کام کیا۔ کہا ایک کو میں نے حرام کھلوا دیا، کہا اچھا کام کیا۔ کسی سے میں نے زنا کروا دیا، اچھا کام کیا۔ ایک شیطان آگے آتا اور کہتا ہے ایک بچہ قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا دارالعلوم، میں اسے بیچ راستے میں ہی بہکا کر واپس کر دیا۔ بڑا شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے کہتا آجا میری گود میں بیٹھ، میری گود میں بیٹھ جا، اسے اٹھا کر کے گود میں بٹھاتا ہے، اور اس کے بعد سارے دیگر جو شیاطین ہیں وہ پوچھتے ہیں اس نے کون سا بڑا کمال کیا، ایک بچے کو راستے سے ہٹا دیا، یہ کون سا، ہم بڑے بڑے کام کر کے آئے ہیں، شوہر بیوی میں لفڑے ہو گئے ہیں، کسی سے زنا کروایا ہے، کسی سے چوری کروایا ہے، حرام کھلوا دیا، اس نے کون سا بڑا کام کیا۔ تو اس شیطان نے کہا تمہیں بتاتا ہوں، چلو ایک عالم دین ہو جائے یا علم کے راستے پر آ جائے تو پھر تم ہزار مل کر کے بھی اس کو نہیں بہکا پاؤ گے۔ جاہل کو بہکانا بہت آسان ہے، علم جس کے پاس ہے اسے بہکانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ کہتے ہیں جسے علم فقہ حاصل ہو، جو شریعت کو جانتا ہے، ایک عالم ہزار عابدوں پر بھاری ہے شیطان پر۔ عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والا، علم تو نہیں ہے لیکن عبادت بہت کرتا ہے، کوئی نماز نہیں چھوٹتی، تہجد بھی پڑھتا ہے، رات کو 100 رکعت بھی پڑھتا ہے، ایسا عابد ہے۔ اس کے باوجود فرمایا گیا ایسے ہزار عابدوں کو وہ بہکا لے گا لیکن ایک عالم کو نہیں بہکا پائے گا، علم دین کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، علم نہ ہو تو شیطان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دینا، آسانی سے نکال دے گا۔ اس کی ایک مثال بتائی گئی، شیطان اپنی ذریت کو لے کر کے گیا، چلو میں دکھاتا ہوں تم کو ایک معاملہ، اور وہ گیا ایک عابد کے پاس۔ عابد عالم نہیں تھا لیکن تھا، جیسے آج بہت سارے پیر بنے ہوئے ہیں لوگ، علم دین تو ہے نہیں لیکن پیر بن گئے، کیونکہ بغیر محنت کا بزنس ہے، آسانی سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا وہاں پہ۔ اور ایسے لوگ ہیں جن کو نہ نماز کے مسائل معلوم ہے، نہ وضو اور طہارت، اور نہ تجوید، قرآن پاک کا اعوذ باللہ بسم اللہ صحیح نہیں پڑھ سکتے، وہ لوگ بڑے بڑے گدیاں سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے قوم۔ ایسے ایک جاہل عابد کے پاس گیا جو اپنی حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، خانقاہ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ شیطان ایک بہت خوبصورت لباس پہنا، سفید لباس، اور اتنا سج سنور کر کے رات کے وقت گیا، ایک گدھا لے کر کے، گدھے کو اتنا تیار کیا، اس کو پر لگایا اور حجرے میں جا کر دستک دیا۔ وہ عابد شب زندہ دار رات کو عبادت کرتے تھے، کھولا انہوں نے، تو یہ بالکل خوبصورت ایک بزرگ آئے، پوچھا کون ہے آپ؟ تو اس نے کہا میں جبرائیل امین ہوں۔ تو انہوں نے فوراً دروازہ کھولا، آئیے کیسے آنا ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کو آپ کی عبادت بڑی پسند آئی اور رب تبارک و تعالیٰ آپ کو معراج میں بلا رہا ہے، اللہ آپ کو
معراج میں بلا رہا ہے. آپ کی عبادتیں اس درجے کو پہنچ گئیں کہ اس روئے زمین پر اب آپ کی طرح سجدہ کرنے والا بھی نہیں. پھول گیا, کہا کہ چلو جلدی جلدی چلتے ہیں, معراج میں رب نے بلایا ہے. اب یہ جاہل عابد کے متعلق شیطان کی ذریت وہ دیکھ رہی ہے پیچھے سے, کیسے جائیں گے؟ باہر جو گدھا کھڑا تھا کہا یہ براق ہے, یہ سواری ہے, آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. تو اس کے بعد اس جاہل عابد کو بٹھایا گدھے پر, اور گدھے کو ایڑ لگایا, اور گدھا اچھلتے اچھلتے ایک گڑھے میں گرا دیا, ایک بڑے کچرے کے گڑھے میں گرا دیا. وہ گر گیا عابد. تو اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ شیطان نے کہا پہلا آسمان آیا ہے. پھر اٹھایا, دوسرے گڑھے میں گرایا, تیسرے گڑھے میں گرایا, اس کو زخمی کر کے چھوڑ دیا. رات بھر اس کی معراج ہوتی رہی, اس کو زخمی کیا اور واپس تالی مارتے ہوئے چلا آیا کہ میں اس کو بہکا دیا. اب پھر اپنی اسی ذریت کو لے کر ایک فقیہ کے پاس آیا, علم فقہ, علم دین, علم حدیث, علم تفسیر جاننے والے ایک عالم ربانی کے پاس, اسی لباس میں, اسی خچر کے ساتھ. دروازہ کھٹکھٹایا, وہ بھی اپنے حجرے میں تھے, بڑی خوبصورت شکل. دروازہ کھلا, پوچھا کون؟ کہا میں جبرائیل امین. کہا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ نے آپ کے علم کو اتنا پسند کیا, ہزاروں کو آپ نے علم سے نواز دیا ہے, ہر جگہ علم کا شہرہ ہے آپ کے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے علم کو قبول فرمایا اور آپ کو معراج میں بلایا. اس عالم ربانی نے جوتا اٹھایا اور اس کو مارنا شروع کیا. کہا کہ نہ تو جبرائیل ہے اور نہ یہ معراج کا پیغام ہے, تو صرف اور صرف ابلیس ہو سکتا ہے جو میرا ایمان لینے آیا ہے. اس لیے کہ معراج پوری کائنات میں صرف ذات واحد کو ہوئی ہے, وہ محمد رسول اللہ ہے, نہ ان سے پہلے کسی کو ہوئی, نہ قیامت تک کسی کو ہوگی. یہ علم دین ہے, اصول ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے قرب میں اگر بلانا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام تو کتنی بار اصرار کر رہے تھے, پیغمبر تھے. اللہ نے ان سے فرمایا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے, اور ہم سے آ کر کے تو کہہ رہا ہے کہ معراج میں مولا بلا رہا ہے. تو مار کھایا, وہاں سے چلا گیا, اپنی اصلی شکل میں آیا. پھر شیاطین سے کہا دیکھا اگر علم آ جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں میں بہکانا مشکل ہو جاتا ہے, شریعت سے ہٹانا مشکل. بے عمل تو کر دے گا عالم, بے عمل تو کر دے گا, لیکن کفر کی طرف لے جانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کہ عالم بے عمل تو ہو سکتا ہے, گناہ کر سکتا ہے, لیکن کفر کی طرف جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. اس لیے کہ وہ اجالے میں ہے علم دین کے, وہ غلط اور صحیح کو پہچان سکتا ہے, اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. قرآن میں اللہ نے علماء کی فضیلت میں فرمایا اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اس کے بندوں میں علم والے لوگ ہیں. علم کی فضیلت آئی ہے, اور علم ہی کی بنیاد پر تو سارے فرشتوں کو اللہ نے سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کے بعد. اب میرے عزیزو, یہ شیطان کا جو واقعہ ہے, اس میں ابلیس لعین ہمیشہ ان لوگوں پر ہاتھ مارتا ہے جو علم سے کورے ہیں اور انہیں راستے سے ہٹاتا ہے.